بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صدام حسین نے گرفتاری کے بعد عدالت عالیہ کو یہ درخواست کی تھی کہ اسے قید کے دوران نہ تو کپڑے دھونے اور نہ ہی سگریٹ پینے کی اجازت ہے، اور تو اور اسے پچھلے 2 سال سے جوتوں کا صرف ایک جوڑا دیا گیا ہے جو کب کا پھٹ چکا ہے۔ خیر، عدالت نے یہ سارے مطالبات منظور کر لیے اور یوں جوتوں کے نئے جوڑے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جیل کے اندر کپڑے دھونے اور سگریٹ پینے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ صدام حسین عراق کا وہ حکمران تھا جو 48 محلات، 3000 قیمتی سوٹوں، 250 جوتوں، 10,000 خوشبو کی بوتلوں اور 1100 قیمتی گاڑیوں کا مالک تھا، جس نے اپنی مونچھیں رنگنے کے لیے 12 ماہرین کی ٹیم رکھی ہوئی تھی، جس کے سگار ہوانا سے آتے تھے، جس کے لیے مشروبات فرانس کی کمپنیاں بناتی تھیں، جس کے کپڑوں کا ناپ لینے کے لیے ٹیلر لندن سے آتا تھا، جس کے صرف کپڑے دھونے کے لیے بغداد میں رائل واشنگ سینٹر بنایا گیا تھا، جس کے دھوبی کو اعزازی آفیسر کا رینک دیا گیا تھا، جس کے کسی بھی سوٹ کی باری 2 یا 3 سال کے بعد آتی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ صدام حسین مرحوم کی وہ تصویر جس میں وہ خود اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو رہا ہے، دنیا کے تمام حکمرانوں کے بیڈ روم میں لگوا دوں اور ان سے عرض کروں کہ انسان آخر انسان ہے، وہ خدا کبھی نہیں بن سکتا، اور دنیا کے ہر صاحب اقتدار کا ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور دنیا کے ہر حکمران کو ایک نہ ایک دن اپنے اقتدار کے محل سے باہر ضرور آنا ہے، کبھی اپنے قدموں پر تو کبھی دوسروں کے کندھوں پر۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آموز واقعہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اللہ حافظ۔